جوڑیا شہر اس وقت عظیم رومن سلطنت کے زیر نگی تھا اور ہیروڈ نام کا ایک ہوس پرست عیاش رومن سردار اس شہر پر حکومت کرتا تھا۔ اسے شاہ روم شوآگسٹس کی حمایت حاصل تھی، چنانچہ وہ منمانی کرتا تھا اور رایا اس کی ستم رانیوں کا شکار بنی ہوئی تھی۔ پدم ناگ فضا میں پرواز کرتے ہوئے جوڑیا کے اوپر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک قدیم شہر ہے جس کی فصیلوں پر حفاظتی برج بنے ہیں جہاں زراپوش رومن سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ شہر کے وسط میں گورنر کا عالیشان محل تھا جس کے بعض ایوانوں میں سے شمع دانوں کی دھیمی روشنی باہر آ رہی تھی۔ شہر کے اوپر 2-3 چکر لگانے کے بعد پدم ناگ فصیلے شہر سے باہر کھجور کے درختوں کے ایک جھنڈ میں اتر گیا۔ یہاں اندھیرا تھا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ درختوں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس چشمے کی مترنم آواز خاموشی کو جیسے گہری نیند سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پدم ناگ یہ سوچ کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ گیا کہ جب دن چڑھے گا تو وہ اپنے دوست آتون کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی تھی۔ فصیلے شہر پر جلتی مشلیں بجھا دی گئی۔ شہر کا صدر دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر مشرقی افق پر دریا پار سنہری سورج طلوع ہوا۔ شاہی محلات پر پیشکاروں نے نفیریاں بجا کر صبح کی آمد کا اعلان کیا۔ اتنے میں پدم ناگ کو نوبتوں، نفیریوں اور عورتوں کے گیت گانے کی سریلی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اپنی گردن گھما کر دیکھا کہ مغرب کی طرف سے ایک جلوس چلا آ رہا ہے۔ جلوس میں سرخ رومن جھنڈے کی صبح کی ہوا میں لہرا رہے تھے اور اونٹوں کے ہودوں پر منڈا ہوا پترا چمک رہا تھا۔ یہ کوئی شاہی جلوس تھا۔ پدم ناگ جلوس دیکھنے کے لیے درخت کی بلند شاخ سے اڑ گیا۔ جلوس کئی اونٹوں پر مشتمل تھا اور ایک قافلے کی شکل میں آ رہا تھا۔ رومن فوج کا گھڑ سوار دستہ ساتھ تھا۔ کچھ اونٹوں پر شاہی ساز و سامان تھا۔ 10-12 رومن لڑکیاں جلوس کے آگے آگے منجیریں بجاتی گاتی رقص کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً سبھی اونٹوں کی ہودوں پر زرنگار رنگ برنگی عماریاں جمی ہوئی تھی۔ سب سے آگے جو اونٹ تھا اس کی عماری کی چھت پر ہیرے جواہرات طلوع ہوتے سورج کی کرنوں میں جگمگا رہے تھے۔ پدم ناگ نے دیکھا کہ اس عماری میں سنہری بالوں اور سرخ و سفید چہرے والی ایک حسین نوجوان شہزادی سر پر جواہرات کا تاج رکھے ریشمی لباس میں ملبوس بیٹھے مسکرا رہی تھی۔ 2 کنیزیں اس کے دائیں بائیں بیٹھی اسے مورچھل سے ہوا دے رہی تھی۔ پدم ناگ اگرچہ ایک سنہری عقاب کی شکل میں تھا لیکن وہ بھی اس شہزادی کے حسن جہاں سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس اثنا میں شہزادی نے بھی ایک سنہری عقاب کو اپنی عماری کے اوپر اڑتے دیکھ لیا تھا۔ یہ خوش نصیبی کی علامت تھی کہ کسی شہزادی کی عماری شہر میں داخل ہو رہی ہو اور آسمان پر سنہری عقاب نے اس کے چکر کاٹے ہوں۔ شہزادی نے حکم دیا کہ عقاب کو پکڑا جائے۔ سپاہی عقاب کی طرف دیکھنے لگے۔ چونکہ پدم ناگ کو بھی یہ شہزادی پیاری لگی جس نے سوچا کہ خود ہی اس کے حضور پیش ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح آتون کا بھی کوئی سراغ مل جائے۔ پس پدم ناگ نے ایسا غوطہ لگایا اور اس سے پیشتر کے شاہی محافظ دستے کے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے کوئی جتن کرتے وہ خود ہی شہزادی کی عماری میں آ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت تھی کہ سنہری عقاب شہر میں داخل ہوتی شہزادی کے پاس اپنے آپ اتر آئے۔ گیت گاتی کنیزوں اور رومن سپاہیوں نے شہزادی سلومی زندہ باد کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ شہزادی سلومی نے سنہری عقاب کے سر پر بڑے پیار سے اپنے نازک خوشبودار انگلیوں والا سرخ و سفید ہاتھ پھیرا۔ پدم ناگ نے اپنا سر نیچا کر لیا۔ شہزادی سلومی کے پاس بیٹھی کنیزوں نے شہزادی کی خوش بختی پر اسے مبارکباد دی۔ شہزادی نے انہیں زر و جواہر لٹانے کا حکم دیا۔ اسی وقت اونٹوں کے کجاؤں پر سے سونے کے سکوں اور موتیوں سے بھرے تشت راستے میں الٹ دیے گئے۔ فصیل سے باہر کے غریب لوگ دور کھڑے ڈری ہوئی نظروں سے شہزادی کی سواری کو گزرتے دیکھ رہے تھے۔ جو ہی سکوں اور موتیوں کے تشت الٹائے گئے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور ان سکوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومن سپاہیوں نے شہزادی کے حکم پر انہیں کچھ نہ کہا۔ شہزادی سلومی کی سواری فصیلے شہر کے قلعے والے دروازے میں سے اندر داخل ہو گئی۔ شاہی محل کے صدر دروازے پر گورنر ہیروڈ اور اس کی بیوی جوڈتھ عمرہ وزراء کے ساتھ شہزادی کے استقبال کو کھڑی تھی۔ سلومی گورنر ہیروڈ کی بیوی جوڈتھ کے پہلے خامد میں سے تھی۔ بدکردار ہیروڈ سلومی پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ ایک عیاش اور بدکردار حکمرانی نہیں تھا بلکہ انتہائی سنگدل اور ظالم بھی تھا، مگر سلومی کے معاملے میں اپنی بیوی اور سلومی کی ماں جوڈتھ سے دبتا تھا۔ اگرچہ اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہیں کیا تھا مگر اس کی بیوی اپنے بے غیرت خامد کی بری نظروں کو بھانپ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی سلومی کو روم بھجوا رکھا تھا۔ سلومی آج 2 برس کے بعد جوڑیا لوٹ رہی تھی۔ گورنر ہیروڈ نے آگے بڑھ کر سلومی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمارا محل سلومی کے بغیر 2 برس سے اداس تھا۔ سلومی بھی اپنے مکروب آپ کے جذبات سے آگاہ تھی اور اس سے دور دور رہتی تھی، مگر اوپر سے وہ تمام شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے تھی۔
ملکہ جوڈت نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور سنہری عقاب کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے علم ہوا کہ یہ عقاب اپنے آپ اس کی الماری میں آیا تھا اور وہ اس کی بلائی لینے لگی، ہیروڈ نے اسی وقت حکم دیا کہ سنہری عقاب کو سونے کے پنجرے میں رکھا جائے۔ سلومی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھا کر کہا، یہ مبارک عقاب پنجرے میں بند نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ تو گورنر ہیروڈ کھسیانا سا رہ گیا۔ عقاب کو شہزادی نے اپنے ہاتھ پر بٹھا رکھا تھا۔ اس رات شاہی محل میں شہزادی سلومی کے اعزاز میں زبردست ضیافت ہوئی۔ شہزادی سلومی کے زرتار شاہانہ لباس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ عقاب اب بھی اس کے ساتھ تھا، مگر ابھی سے ایک کنیز خاص اٹھائے ہوئے تھی۔ پدم ناگ اس شاہی ضیافت سے خوب لطف اندوز ہوا۔ شاہانہ جشن رات تک جاری رہا، رقص و سرود کی محفل سرگرم رہی۔ پھر ملکہ جوڈت شہزادی سلومی کو اپنے ساتھ اس کی خوابگاہ میں لے گئی۔ پدم ناگ عقاب کو شہزادی کی خوابگاہ میں سونے کے سٹینڈ پر بٹھا دیا گیا۔ اسے کھانے کو انواع و اقسام کے پھل اور ہر قسم کے پرندوں کا گوشت دیا گیا۔ پدم ناگ کو اس کی حاجت نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس دعوت کا خوب مزہ اڑایا۔ جو رات گہری ہوتی گئی، محل پر خاموشی چھاتی چلی گئی۔ کنیزوں نے شہزادی کو شب خوابی کا لباس پہنایا اور شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ خوابگاہ کی شمع دھیمی کرتی گئی، فضا خوشبویات سے مہک رہی تھی۔ 24 دریچوں کی زرکار جالیوں میں سے زر چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ شہزادی سلومی زرنگار پلنگ کے بستر پر سنجاب پر لیٹی نیند کے لہروں پر ہلکے ہلکے جھلکورے لے رہی تھی۔ پدم ناگ عقابی سر نہوڑے خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتون کو شہر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ سارے شہر پر سناٹا چھا چکا تھا، گھروں کے چراغ گل کر دیے گئے تھے، زر چاند شہر کی فصیل کے اوپر چمک رہا تھا۔ اتنے میں شہر کی فصیل کے باہر ایک پرشکو آواز بلند ہوئی۔ یہ کسی مرد کی صحت مند باروب اور پروکار آواز تھی جو دور سے آ رہی تھی، مگر الفاظ صاف سمجھ آ رہے تھے۔ شہزادی سلومی نے بند ہوتی نگاہیں کھول دیں اور آواز پر کان لگا دیے۔ فصیل کے باہر سے آتی آواز میں ایک آسمانی گونج تھی۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا، تیرے دل کو شیطان نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ اس روز سے ڈر جب تجھ پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ تو ایک ایسے گناہ کو دعوت دے رہا ہے جس کے تصور سے زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ اے ہیروڈ، اپنے گناہوں سے توبہ کر، نہیں تو میں تجھے تمہارے المناک انجام کی پیشگوئی سناتا ہوں۔ شہزادی سلومی بستر پر سے اٹھ بیٹھی۔ اس پرشکو آواز نے اس پر لرزہ سا طاری کر دیا تھا۔ اس نے سرہانے کی جانب لٹکی سنہری پٹی کو زور سے کھینچا۔ دوسرے لمحے کنیز ایک خاص خوابگاہ میں داخل ہو کر ادا بجا لائی۔ شہزادی سلومی نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو آدھی رات کے بعد ہیروڈ کو اس کے عبرتناک انجام سے خبردار کر رہا ہے۔ کنیز خاص نے ادب سے عرض کی، شہزادی سلامت، یہ راہب جیکنن ہے جو کہتے ہیں کہ بہت عبادت گزار نوجوان ہے۔ وہ پہاڑی غار میں رہتا ہے اور جنگلی شہد پر گزر بسر کرتا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ ہر رات محل کی جانب منہ کر کے یہی الفاظ دہراتا ہے۔ شہزادی سلومی نے پوچھا، ہیروڈ نے اسے ابھی تک قتل کیوں نہیں کیا؟ کنیز خاص نے عرض کیا، شہزادی سلامت، میں لا علم ہوں۔ سلومی نے کنیز خاص کو واپس جانے کا حکم دیا اور خود ریچہ کھول کر باہر دیکھا۔ زرد چاند دور خشک پہاڑیوں کے اوپر لٹک رہا تھا۔ خندق کے پار ایک کچی ٹیکری پر اسے انسانی سایہ نظر آیا۔ ہیروڈ کی بیٹی، اپنے گناہوں سے توبہ کر، تیرے سنہری بال ایک دن شعلوں کی زبانیں بن کر تیرے جسم سے لپٹ جائیں گے۔ انسان چاہے چھپ کر گناہ کرے، آسمان کے ستارے سے دیکھ رہے ہیں، وقت دیکھ رہا ہے، ستارے اور وقت تیرے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ آسمان پر آنے والے عذاب کی نشانی کو پہچان، اے ہیروڈ کی بیٹی۔ سلومی نے جلدی سے دریچہ بند کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ راہب جیکنن اس کے خلاف کیوں ہے۔ پھر سلومی کو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ اس نے شمع کی روشنی اونچی کر دی اور بستر پر لیٹ کر پہلو بدلنے لگی۔ پدم ناگ عقاب کی شکل میں یہ سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دوسرے روز سلومی نے اپنی والدہ سے رات والی آواز پر استفسار کیا تو اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں چھا گئی۔ اس نے سلومی کو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے کہا، وہ اب تیرا بھی دشمن بن گیا ہے۔ وہ تیرے باپ کے گناہوں سے برا فاختہ ہے، مگر تو پریشان نہ ہو میری بیٹی، یہ راہب کچھ روز باز کرنے کے بعد چلا جائے گا۔ ایسے راہب شہروں میں آواز حق بلند کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ سلومی نے کہا، مگر امی جان، میرا باپ ہیروڈ کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اس نے ابھی تک اسے موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارا؟ ملکہ بولی، شہنشاہ روم کی اب یہی حکمت عملی ہے کہ ان راہبوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہیروڈ راہب جیکنن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ورنہ اب تک وہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا چکا ہوتا۔ تو اس کا ذکر
हिरोड से मत करना। इसी वक्त शहजादी सलूमी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वो इस नेक दिल, रोशन ज़मीर और बेबाक राहिब जैकुनन से मुलाकात करेगी। वो अपने हुजरा उरूसी में आई तो ये देखकर परेशान हो गई कि इसका सुनहरी उकाब गायब था। पदम नाग अपने 2 खातून की तलाश में शहर की तरफ उड़ गया था। सलूमी ने महल के तमाम नौकरों और कुनीज़ों को हुक्म दिया कि सुनहरी उकाब को ढूंढा जाए। पदम नाग ने दोपहर के बाद तक जोड़िया शहर का कोना कोना छान मारा, मगर इसे अतून का कोई सुराग न मिला। दिन ढले वो महल में वापस आया तो शहजादी सलूमी बेचैनी से टहल रही थी। जो ही इसकी निगाह सुनहरी उकाब पर पड़ी, इसका चेहरा मुसर्रत से खिल गया। पदम नाग समझ गया कि शहजादी इसके जाने से परेशान थी। वो बड़े प्यार से शहजादी के कंधे पर आकर बैठ गया। शहजादी सलूमी से प्यार करने लगी। सुनहरी उकाब के वापस आते ही शाही महल की ज़िंदगी भी मामूल पर आ गई। दूसरी रात शहजादी सलूमी ने राहिब जैकुनन की पुश्त आवाज़ का इंतज़ार किया, मगर आवाज़ न आई। जब तीसरी रात भी राहिब जैकुनन की आवाज़ सुनाई न दी तो शहजादी सलूमी ने अपने खुफिया जासूस को ये पता चलाने के लिए भेजा कि राहिब जैकुनन किस पहाड़ी गार में रहता है। शाम को खुफिया जासूस ने आकर खबर दी कि राहिब जैकुनन बस्ती रमला की अकबी पहाड़ियों की गार में रहता है। लोग कहते हैं कि एक शेर गार के बाहर पहरा देता है, कोई इस पहाड़ी की तरफ नहीं जाता। शहजादी सलूमी किसी गहरी सोच में डूब गई। वो एक जज्बाती औरत थी। एक बार जिस जिद पर अड़ जाए इसे पूरा करके ही छोड़ती थी। वो आधी रात को राहिब जैकुनन के गार में जाने का मंसूबा तैयार कर रही थी कि सूरज गुरूब होने से कुछ पहले इसके जासूस ने आकर इत्तला दी कि राहिब जैकुनन बस्ती रमला में लोगों को बाज कर रहा है। शहजादी सलूमी ने इसी वक्त भेस बदल कर अपने जिस्म और सर को स्याह चादर में ढांपा, अपनी कुनीज़ ख़ास को साथ लिया और महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर घोड़े का रुख रमला की बस्ती की तरफ कर दिया। रमला बस्ती फसीले शहर से 1.5 कोस के फासले पर थी। शहजादी सलूमी सुनहरी उकाब को अपने साथ लेकर नहीं गई थी, मगर पदम नाग समझ गया था कि सलूमी अपने आप को ख़तरे में डाल रही है। चुनांचे इसके महल से निकलते ही पदम नाग भी महल की खिड़की से परवास कर गया था और कुछ फासले पर रहकर शहजादी का ताक़ुब करने लगा। शहजादी सलूमी ने दूर से देखा कि बस्ती के बाहर कुछ लोग जमा हैं और एक लंबे बालों वाला आदमी चबूतरे पर खड़ा एक बाजू फैलाए बोल रहा है। वो घोड़े से उतर पड़ी। इसने कुनीज़ से कहा, तू घोड़े को लेकर यहाँ ठहर, मैं भी आती हूँ। राहिब जैकुनन चबूतरे पर खड़ा लोगों को गुनाहों से तौबा करके नेक ज़िंदगी बसर करने की तलकीन कर रहा था। शहजादी सलूमी ने भी आम औरतों की तरह स्याह चादर से अपना जिस्म ढांप रखा था। इसकी सिर्फ आंखें ही खुली थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती लोगों के पीछे आकर खड़ी हो गई। इसकी निगाह राहिब जैकुनन पर पड़ी तो वो इसके पाकीज़ा हुस्न को देखकर दंग रह गई। राहिब ने ऊँट की खाल का लिबास पहन रखा था। इसके घुंघराले बाल सुर्ख अंगूरों के गुच्छों की तरह इसके कांधे पर पड़ रहे थे। इसकी आंखें नीली थीं, जिनमें 7 समंदरों की गहराई और बिलाखेज चमक थी। राहिब जैकुनन का चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। सलूमी इसके मलकूती हुस्न से इस कदर मुतासिर हुई कि इसे देखती रह गई। राहिब जैकुनन अपनी कैफियत में गुमवाज कर रहा था। लोग हमतन गोश इसकी आवाज़ पर बुत बने खड़े थे। पदम नाग भी उकाब की शक्ल में एक करीबी मकान की छत की मुंडेर पर बैठा सूरत हाल का जायजा ले रहा था। अचानक राहिब जैकुनन ने पलटकर हजूम में खड़ी शहजादी सलूमी की तरफ देखा। इसकी आंखों की मकनातीसी कशिश ने जैसे सलूमी को सहरज़दा कर दिया। राहिब ने अपना बाजू उठाकर सलूमी की तरफ इशारा किया और पुरुष को मज़गर किसी कदर गज़बनाक आवाज़ में बोला, सुन ए हीरोड की बेटी, तेरे अजाब का दिन भी सर पर आ पहुँचा है। तू मेरी निगाहों से छुप नहीं सकती। हजूम ने शहजादी सलूमी पर अपनी नज़रें गाड़ दी। फिर हीरोड के खिलाफ दबी ज़ुबान में बोलते हुए सलूमी की तरफ बढ़े। राहिब ने बुलंद आवाज़ में कहा, गुनाह करने वाले को खुदा के कानून के हवाले कर दो, तुम इससे बदला नहीं लोगे। कुछ लोग पीछे हट गए, मगर कुछ मुश्तिल होकर सलूमी की तरफ बढ़े। सलूमी पीछे की तरफ भागी। इसे भागते देखकर लोग भी इसके पीछे दौड़ पड़े। कुनीज़ ख़ास ने आलम देखा तो घोड़े पर सवार होकर खाली घोड़े की बागी थामे शहजादी की तरफ लपकी, मगर इस दौरान कुछ लोग सलूमी के सर पर पहुँच गए थे। उन्होंने सलूमी की चादर खींच ली। राहिब जैकुनन ऊँची आवाज़ में ख़बरदार कर रहा था, कोई से हाथ ना लगाए, अजाब देने वाले फरिश्ते इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही पदम नाग छत की मुंडेर पर से उड़ा और मुश्तिल लोगों से चंद कदम आगे जाकर ज़मीन पर स्याह काला सांप बनकर गिरा और फन उठाकर इतने ज़ोर से फुंकार मारी कि लोग डरकर पीछे को दौड़े। इस असना में शहजादी सलूमी घोड़े पर सवार हो चुकी थी और घोड़ा इसे लेकर शाही महल की तरफ सर पर दौड़ने लगा था। पदम नाग ने इत्मीनान का सांस लिया। वहीं से एक बार फिर सुनहरी उकाब का रूप बदला और महल की तरफ उड़ गया। लोग इसे भी राहिब जैकुनन की करामत समझे।
اور پلٹ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ راہب نے انہیں سلومی کو ہاتھ نہ لگانے کا حکم دیا تھا۔ راہب نے اپنے پرجلال چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ سورج مغربی پہاڑیوں میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے غار کی طرف چل دیا۔ راہب جیکونن کی محبت نے جیسے سلومی کے دل میں آگ لگا دی تھی، یہ آگ اسے جہنم کی آگ کی طرح بھسم کیے جا رہی تھی، کیونکہ اس محبت میں گناہ کے انگارے دہک رہے تھے۔ یہ روح کو پاکیزگی عطا کرنے والی محبت نہیں تھی۔ سلومی کو اب کسی کل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ راہب جیکونن سے دوبارہ ملنے کو بے چین تھی۔ اسی رات کے پچھلے پہر جب اسے راہب کی پرجلال آواز فصیل کے پار سے آتی سنائی دی تو اس نے اپنے جسم کو سیاہ فرغل میں لپیٹا اور محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر چاندنی رات میں جس طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی اس طرف روانہ ہو گئی۔ خندق کے پل کو عبور کرنے کے بعد اس نے گھوڑے کا رخ ٹیکری کی طرف موڑ دیا۔ راہب جیکونن کی آواز جیسے صحراؤں میں گونج رہی تھی۔ سلومی کو چاندنی رات میں راہب جیکونن کا ہوئلہ دکھائی دیا۔ وہ ٹیکری کے اوپر کھڑا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے ہیروڈ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ شہزادی سلومی ٹیکری کے نشیب میں ایک طرف گھوڑے سے اتری اور راہب کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ واز ختم کرنے کے بعد راہب جیکونن اسی راستے سے نیچے آئے گا۔ اسے ٹیکری کے اوپر سے راہب کی آواز بڑی صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آواز رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی سے ڈھلان پر راہب کا سراپا دکھائی دیا۔ چاندنی میں وہ کوئی شیر لگ رہا تھا جو اپنے سرخ بالوں بھرا سر اوپر اٹھائے بڑے جلال سے نیچے اتر رہا ہو۔ شہزادی سلومی ایک طرف اندھیرے میں ہو گئی۔ جو ہی راہب جیکونن اس کے قریب سے گزرا تو سلومی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ راہب جیکونن بازو چھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ ہیروڈ کی گناہگار بیٹی، میرا بازو پکڑنے کے بجائے خدا واحد کے آگے سجدہ ریز ہو، شاید کہ وہ تیرے گناہ بخش دے۔ شہزادی سلومی نے دونوں بازو پھیلا دی اور بولی، جیکونن مجھے تمہاری اور صرف تمہاری ضرورت ہے، تم میرے محبوب ہو۔ راہب جیکونن کی آواز چھولے کی طرح بھڑک اٹھی، ہیروڈ کی بیٹی، تیرے جسم سے مجھے گناہ کی بو آ رہی ہے، جاؤ واپس اپنے محل میں چلی جاؤ اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ شہزادی سلومی دیوانہ وار آگے بڑھی، مگر راہب نے اسے یوں پرے جھٹک دیا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ شہزادی سلومی دھکے سے نیچے گر پڑی۔ راہب جیکونن نے ایک بار پھر سلومی کو ملامت کی اور اپنے پہاڑی غار کی طرف چل دیا۔ شہزادی سلومی اس ناگن کی طرح بل کھا کر رہ گئی تھی جس کو پاؤں تلے کچل کر راہگیر آگے چل دیا ہو۔ اس نے جھلا کر کہا، جیکونن تم میرے انتقام سے بچ نہ سکو گے، میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ تم نے جوڑیے کی شہزادی کو ٹھکرایا ہے۔ دور پہاڑی غار کی جانب سے شیر کی آواز سنائی دی۔ شہزادی سلومی نے نفرت سے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اسے زور سے ایڑ لگاتی محل کے خفیہ دروازے کی طرف روانہ ہو گئی۔ پدم ناگ عقاب کی شکل میں برابر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ راہب جیکونن کو ایک روشن ضمیر خدا پرست درویش سمجھتا تھا اور راہب جیکونن کے رویے نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ اس نے شہزادی کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا صرف اس لیے کہ سلومی کی محبت میں روح کی پاکیزگی نہ تھی۔ اب شہزادی نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گی۔ پدم ناگ سلومی سے پہلے اس کی خوابگاہ میں آ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے سلومی کی دھمکی کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ آخر ایک درویش خدا مست سے یہ عورت کیا بدلہ لے سکتی ہے؟ مگر شہزادی سلومی کے عیار ذہن میں ایک ترکیب آ چکی تھی۔ وہ ہیروڈ سے سیدھے منہ کبھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس نے اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دی اور ایک روز اس کی خوابگاہ میں کچھ ایسے انداز میں جا پہنچی کہ بد کردار ہیروڈ بھی حیران رہ گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔